حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قربانی کریں گے، آؤ آؤ قربانی کریں گے، آؤ آؤ قربانی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی بے پناہ مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیر خواتین، غالباً آج عید کا تیسرا دن ہے۔ ہم نے آج کے اس جمعے کے لیے جو عنوان چنا ہے وہ عنوان ہے چلو قربانی تو ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے یہ جمعے کا خطبہ اسی عنوان کے تحت رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم، اسلام جو مجھے امن پسند بناتا ہے، اسلام جو مجھے محبت کا طریقہ سکھاتا ہے، اسلام جو میرے رب کی پہچان کرواتا ہے، اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام جو آپس میں پیار و محبت کا پیغام بانٹنے کا پیغام دیتا ہے، اسلام جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اسلام جو ماں باپ کے جو ہے اطاعت و فرمانبرداری کر کے جنت حاصل کرنا سکھاتا ہے، اسلام جس کے ذریعے سے میں اور آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کو چھوڑنے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جہنم کو
فرض اور واجب قرار دے دیا۔ وہ اسلام کیا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے، اس اسلام کے لیے میں اور آپ کیا کرتے ہیں، وہ اسلام کے لیے میرے نبی نے کیا کیا تھا، اس اسلام کے لیے صحابہ نے قربانیاں کیسے دی تھی، اس اسلام کو سجانے اور سنوارنے کے لیے صحابیات نے کیا قربانیاں دی تھی، اس اسلام کو بچانے کے لیے، اس اسلام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے وہ صحابہ کی مکمل جماعت اپنے آل اور اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ، اپنے ماں اور باپوں کے ساتھ، اپنے جوان اور بوڑھوں کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا تھا اس اسلام کو ساری دنیا کی پہچان بنانے کے لیے، باطل مذاہب کو کچلنے کے لیے، باطل مذاہب کا خاتمہ کرنے کے لیے، خبر پرستی کے نظام کو مٹانے کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، بے جا رسومات کو ختم کرنے کے لیے وہ جو محنت انہوں نے کی تھی، اس محنت پر میں نے اور آپ نے پانی پھیر دیا، اور آج میں اور آپ اپنے اپنے سوچ، اپنے اپنے وچار، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے جو ہے نا مذہبی تعصبیت کے بنیاد کے اوپر ہم لوگ آج اسلام کی پہچان بنانے اور بتانے میں لگے ہوئے ہیں، جس کا نظریہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ 10 دن بقرعید کے مجھے اور آپ کو ملے، 1 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک سورہ فجر میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جن راتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ اکبر، یہ 2 چیزوں میں قوم اور امت ناکام ہو گئی۔ اب جب یہ قوم ناکام ہو گئی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نتنعت فتنوں میں اسے مبتلا کر دیا، اور یہ 2 چیزوں کو جب امت مرحومہ نے چھوڑ دیا اور جب چھوڑ کر اپنی مرضی گزارنے لگے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کو تمہارا حکمران بنا دیا، جو کئی مسلمانوں کی جانوں کے جو ہے نا قاتل ہیں، ان کو تمہارا حکمران بنا دیا، جو رحم مادر سے ماں کے حمل والے پیٹ کو چیر کر اس کے بچے کو نیزے میں ہوا پر اڑانے والوں کو تمہارا حکمران بنا دیا، دھوکے بازوں کو تمہارا حکمران بنا دیا، جھوٹوں کو تمہارا حکمران بنا دیا، مکاروں کو تمہارا حکمران بنا دیا، تم سے دشمنی سینے میں رکھنے والوں کو تمہارا حکمران بنا دیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے نام تو اسلام کا لیا، چال اور کسی اور کی چلی، ہم نے نام اسلام کا لیا، طریقہ کسی اور کا اختیار کیا، ہم نے نام تو اسلام کا لیا، اس کو رائج کرنے کی فکر ہم نے نہیں کی، نام تو اسلام کا لیا لیکن یہ ہر گھر کچے پکے گھر میں کیسے پہنچے گا اس کا طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا۔ تب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہماری اسلام سے یہ بیزارگی، ہماری یہ اسلام سے دوری کو جب دیکھا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے وہ 313 والی قوم جو 1000 کو پسپا کر چکی تھی، وہ تبوک میں دشمن کو دھول چٹا چکی تھی، وہ اور جنگوں کے اندر جو ایمان والے تھے جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا، ان کی نشانیوں کو صرف ماننے اور چومنے اور چاٹنے کے لیے رکھ دیا، اور تمہیں ایک ایسی قوم کے حوالے کر دیا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں تھا۔ آنے والے حالات اور بدزن ہو سکتے ہیں، آنے والے حالات اور کربناک ہو سکتے ہیں، تم کو صفحہ ہستی سے مٹایا بھی جا سکتا ہے، تمہاری عبادت گاہوں کو زمین دوز کیا بھی جا سکتا ہے، تمہاری مدارس کے اوپر ہمیشہ کے لیے تالے بھی لگائے جا سکتے ہیں، تمہاری شریعت کو تم سے چھین کر غیروں کا قانون تم پر نافذ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کے اندر سدھار اگر پیدا نہیں کریں گے، جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس پر ندامت کا اظہار نہیں کریں گے، اور جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس پر استغفار نہیں کریں گے، اللہ کے حضور جھک کر سجدے میں جا کر اپنی غلطیوں کو رب کے سامنے رکھ کر اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے نہیں چاہیں گے، جب تک اس قوم کو اللہ اٹھنے کا موقع نہ دے گا الا ماشاء اللہ۔ 4 پائے پیٹ میں چلے گئے، دل اور گردہ تل اور بھن کر کھا لیا، فریج میں ٹھونس ٹھونس کر گوشت کو رکھ لیا، کیا ایسی قوم سے کوئی کامیابی کی امید رکھی بھی جا سکتی ہے؟ آؤ ذرا نظر ڈالتے ہیں آج کے اس خطبے کے اندر جو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان میں نہیں، شوال میں نہیں، ذی القعدہ میں نہیں، رجب اور شعبان میں بھی نہیں، جمادی الاول جمادی الاخر میں نہیں، ربیع الاول ربیع الثانی میں بھی نہیں، بلکہ ایک عمدہ خطبہ دے کر اس امت کو یہ احساس دلایا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے نکلا ہوں، میری بھی ذمہ داری میں قربانی ہے، لیکن میں وہ قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو ان باتوں پر ابھارنا چاہتا ہوں جو رہتی حیات تک یہ قربانیاں دیتی رہے۔ ایک دن چھری چلا کر، خون کو زمین پر بہا کر، سارا گوشت کھا کر، غٹ نیند میں سو کر نمازوں کو ضائع کرنا، یہ نبی کا طریقہ اور شیوا نہیں تھا، نہ صحابہ کی سنت سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کا جو ہے آپ نے ارادہ کیا اور صحابہ سے کہنے لگے چلو اب نکلتے ہیں، اب 3 یا 4 دن ذی القعدہ کے باقی ہیں، اب نکلنا ہے۔ صحابہ نے تیاری کی اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ تاریخ کے مطابق، رحیق المختوم کی حوالے کے مطابق 1,24,000 صحابہ اکرام کا مجموعہ تھا، معمولی بات نہیں ہے۔ غور کرنا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اب وقت ہے تمہارے اٹھنے کا۔ تم کو بننا ہے تو آج کی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی بننا ہے، تم کو بننا ہے، تمہاری پہچان اگر کروانی ہے تو عمر مختار کی شکل میں کرانی ہے، تمہاری پہچان اگر کرانی ہے، اس ملک کے اندر سے بربریت کو ختم تم کرنا چاہتے ہو تو تمہاری پہچان اس ملک کے اندر محمد بن قاسم کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ لیکن آج کہاں ہے، کون ہے نوجوان، کون ہے وہ نوجوان جو اپنی ماں یا باپ سے یہ کہتا ہو کہ دیکھو ابو جان 4 بیٹے ہیں آپ کے، 3 سے کمائی کی امید رکھو، میں اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی سربلندی کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو آگے تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہر کچے پکے گھر میں میں اسلام کو داخل کرنا چاہتا ہوں، میں نبی کی سنت پر میرے ساتھ میرے جیسے نوجوانوں کو لانا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی بیٹا ایسا، ہے کوئی ماں باپ ایسے جو کہیں کہ ہاں بیٹے 4 ہیں، 3 کو ہم نے دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، 1 ہے تو استعمال تو ہو جا، اس واقعے کو بھی یاد رکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں کئی تعویلات ہیں کہ ہائے ہائے اتنے لاکھ لگا کر بیٹے کو پڑھایا تھا، اتنے ارمانوں سے پڑھایا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں لگ جائے گا، اسلام کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور ایک باپ مسجد میں داخلہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، عجیب سا معاملہ ہے، عجیب سا حال ہے کہ کیا بتاؤں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو ہمیشہ مسجد ہی میں رہتا ہے، کمانے کے لیے نہیں جاتا، دوسرے بیٹے ہیں جو کما لیتے ہیں، وہ بیٹا مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، ہمیشہ نمازیں ہی پڑھتا ہے، مسجد کی صفائی میں لگا رہتا ہے، ذرا بھلا بتاؤ کہ دوسرے بھائیوں پر اس کا اثر کیا پڑے گا اور یہ کیسے اپنی زندگی گزارے گا؟ یا رسول اللہ، آپ اسے نصیحت کر دیجئے تاکہ نصیحت اس کے کام آ جائے، ہم نے تو کہہ کہہ کر تھک اور ہار مان لی ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا، اس باپ کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور کہا کہ میرے بھائی کیا شکایت لے کر آئے ہو کہ اپنے بیٹے کی یہ شکایت کہ وہ اللہ کی خدمت کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، وہ نہیں کمانے جاتا اور بھائی کماتے ہیں، اس کا جو ہے نا اثر دوسروں پر کیا جائے گا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ میاں تمہارے 3 بیٹوں کو اگر رزق مل رہا ہے، تمہارے گھر تک اگر روٹی پہنچ رہی ہے، اس کی عبادتوں کے ذریعے سے، اس کی قربانیوں کے ذریعے سے، اس کے ذکر کے ذریعے سے، اس کے مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے تمام کے تمام گھر والوں کو رزق کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہاں ہے جذبہ عزیزان محترم؟ یہ کہاں ہے جذبہ؟ کس سے کہا جائے، کس کو سنایا جائے یہ داستان؟ ہر جمعہ تم کو تازہ کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے ایسا جو آپ کو ایک جگہ بٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا کر آپ کے ایمان پر، آپ کے عقائد پر جو دھول چڑھ رہی ہے اس کو جھٹکنے کا کام کرتا ہو۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔
सिवाय इस्लाम के। लेकिन सुनाएं किसको भाई, समझाएं किसको भाई? दिल जलता है अंदर से जब उम्मत के नौजवानों को देखा जाता है, दिल धड़कता है अंदर से जब उम्मत के माँ और बाप को देखा जाता है, दिल धड़कता है इस वजह से कि नौजवान लड़कियों की इस उम्मत को देखा जाता है कि किस तरीके से ये लोग जो है ना टिकटॉक बनाकर अपनी जवानी को लोगों के लिए कुर्बान कर रहे हैं, कैसा अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं, कैसा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, कैसा माँ आयशा के पर्दे को नीलाम कर रहे हैं, और बेगैरत बाप और भाई और खानदान उस बच्ची पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। तो जरा भला बताइए, इन बातों का असर हो तो किस पर हो, इन बातों का असर कैसे हो? मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही बकरीद का महीना था, ज़िलहिज्जा का महीना था, अल्लाह के नबी ने हज के इरादे से निकला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बड़ा जम्मे गफीर है सहाबाए किराम का। उनका जम्मे गफीर है जो नबी के इशारे को समझकर अपनी औलादों को यतीम करवाना गवारा करते थे, अपनी बीवियों को बेवा करवाना गवारा करते थे और अपनी जानों का नजराना पेश करना गवारा करते थे। वो जमात नबी के साथ मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे कशां बकशां मक्का का रुख करते हैं और मदीना छोड़ रहे हैं, मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं, हज के अरकान को मुकम्मिल करते हैं, 8 और 9 10 का जो है ना जो है हज के अरकान मुकम्मिल करते हैं। फिर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत पर तशरीफ लाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज नौजवान साथियों, एक आपके छोटे भाई की इल्तिमास है आप तमाम से, मेरी माँ बहनों जो सुन रही है उनसे आपके छोटे भाई की इल्तिमास है, इन वाकयात को सिर्फ किस्सा और दास्ताने अलीफ लैला कहकर मत छोड़ देना। ये मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है, ये मेरे और आपकी बख्शिश का हिस्सा है, ये बातें मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहक बनाती है। इसको छोड़ दोगे तो जहन्नम हमारा मुकद्दर बन सकता है। आओ मेरे आका की सीरत मुबारका तो देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत पर तशरीफ फरमा है। 1,24,000 सहाबा का इकराम का मजमुआ सारे के सारे पहाड़ों को घेरा हुआ है, हर तरफ तिल धरने के लिए जगह नहीं है, हर पहाड़ पर एक सफेद पोश लोग 2 जोड़ों के अंदर जो है ना बस खड़े हुए हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे साथियों, ये खुतबा मेरा और आपका आखिरी रहेगा। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू मुझे वो मंजरों को बता रहा है, वो मनाजिर मुझे बता रहा है कि आइंदा साल तक तुम्हारा नबी इस हज के अंदर शामिल नहीं रह सकता और उसे मौत वाक़ई होने वाली है। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा किराम के सामने मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहा, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि हाय हमारी बदबख्ती कि हमारी निगाहों के सामने हमारा नबी दुनिया से चला जाए, ऐसा ना हो कि नबी जिंदा रहे और हमें मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। ये जुस्तजू, ये फिक्र, ये तड़प इस्लाम के चाहने वाले थे ना, वो लोग इस्लाम के मानने वाले थे ना, उनके सीनों में दुनिया की मोहब्बत नहीं रच बस गई थी, उनके जहनों में कुछ नहीं था, बस एक चीज थी, नबी क्या हुक्म देते हैं, अल्लाह क्या फरमान जारी करता है, कैसा हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। साल में एक मर्तबा बकरा दुम्बा जुबा करके वो 11 महीने की जिंदगी, 12 महीने की जिंदगी लाउबालीपन की नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक याज़बिल्लाह नहीं गुजारते थे। उनको पता था कि ये कुर्बानी के जरिए से अल्लाह हमें पैगाम दे रहा है कि अब 11 महीने 12 महीने तक फिर कुर्बानियां देना है हमें। हाँ, आलम तो मेरा और आपका ये हो गया है, लोग फोन करके पूछते हैं कि शेख बकरा बड़ा महंगा हो गया है, गुज़िश्ता साल 8,000 में आया था, 10,000 में मिल रहा है, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। यह सवाल के करने से पहले जबान जो है ना हिल जाना चाहिए था, ये सवाल करने से पहले अपने अकीदे और ईमान का जायजा लेना चाहिए था। जेब में 20,000 पड़े हुए हैं
اور پوچھتا ہے کہ 8,000 کو ملا تھا 10,000 کا بکرا کیسے لوں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیری قربانی کا اندازہ تو یہیں سے ہو گیا۔ کیا قربانی تو دے سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں تو 10,000 روپے سال میں ایک مرتبہ خرچ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسکول کی فیس کے نام پر تجھ سے خرچہ کرا دیا، بیماری کے نام پر خرچہ کرا دیا، تفریح کے نام پر خرچہ کرا دیا، شادی بیاہ کے نام پر خرچہ کرا دیا، فضول کے تیرے پیسے کو خرچا کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ 10,000 تو ایک مرتبہ خرچ کر کے دیکھ لے، 11 مہینے تک تیرے رقم کے اندر برکت ہی برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ کس کو سنایا جائے یہ داستان؟ کس کو سمجھایا جائے یہ؟ کس کو بتایا جائے یہ؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ دیا اور کہا کہ میرے ساتھیوں، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے، میرے اسلام کے اندر دونوں مساوات میں رہتے ہیں، برابر برابر رہتے ہیں۔ چنانچہ اس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا، میرے نبی نے مساوات کیسے قائم کیے؟ مکے کی وادی میں نبی پہنچتے ہیں، غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اب ہر قبیلہ، ابوبکر صدیق سے لے کر ہر قبیلہ مکے کا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کو یہ اعزاز مل جائے، یہ مضبوطی مل جائے کہ آج نبی کعبے میں اذان پہلی مرتبہ دی جا رہی ہے، ہمارے قبیلے کو فوقیت مل جائے، ہمارے قبیلے کا نام ہو جائے۔ سر ایک کی ایک تڑپ تھی، اللہ کے نبی کے ارد گرد صحابہ کرام جھوم رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دے کر کے کہا، بلال کہاں ہے میرا؟ اللہ اکبر! کس کو بلایا جا رہا ہے؟ غور کرو کبھی۔ آج نبی کی سیرت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی رافضیت کی شکل میں انگلی اٹھائی جاتی ہے تو کبھی ہندو مذہب کی شکل میں انگلی اٹھائی جاتی ہے، میرے نبی کی سیرت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تمہاری جوانیاں قربان ہونے کے لیے ہے، یہ بچانے کے لیے نہیں، یاد رکھو، ورنہ یہ جوانیاں اگر بچ جائیں گی تو خبر کے کیڑے بن جائیں گے تمہاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کو آواز دی جس کو مکہ میں 13 سال ستایا گیا تھا، جس کا مکہ میں کوئی نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں، تنہا حبشہ سے ہجرت کر کے ایک آدمی 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے مکہ آیا تھا، نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور اپنے جسم پر وادی بطحا کی پہاڑیوں پر گھس کر اپنے جسم کی چمڑی کو نکالنا گوارا کر لیا، کئی دن تک بھوکے اور فاقے برداشت کر لیا، کھڑا ہوتا تو غشی کھا کر گرنا برداشت کر لیا۔ ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بڑا قبیلہ نہیں میری نظر میں، بڑا چھوٹا کوئی نہیں۔ مؤذن بارگاہ نبوی کو اشارہ ملا، حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں اور مکے کی دیوار پر چڑھ کر اوپر ٹھہر کے اذان دیتے ہیں۔ یہ ہے مساوات کا سبق۔ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ ہم نے تو خاندانوں کو بھی بانٹ لیا ہے، سید کی بیٹی شیخ نہیں کرنا، شیخ کی بیٹی پٹھان نہیں کرنا، پٹھان کی بیٹی کو سید والے نہیں کرنا، سید کی بیٹی لاؤ گے تو اسے کام نہیں کرانا۔ استغفر اللہ ربی! نبی کے اس خطبے کو، نبی کی ان باتوں کو میں نے اور آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کے تلے دفن کر کے رکھ دیا۔ عرب ہے تو عرب میں ہی کرنا، غیر عرب کی بچی لائیں گے تو نسل بگڑ جائے گی، نعوذ باللہ جانوروں کی نسل ہے یہ بگڑنے کے لیے؟ کدھر زندگی ہے میری اور آپ کے عزیزان محترم؟ تم سمجھتے ہو کہ ایک بکرے کو ذبح کر کے اب میری اس سے جو ہے نا ذمہ داری ختم ہو گئی اور پھر آنے والی بکری تک زندہ رہوں گا تو اور اعلیٰ بکرا پورا محلہ دہنا تعریف کرنا اور پاڑا تگڑا لاؤں گا، سارا محلہ مل کر کے میرے جو ہے نا بکرے اور میرے اس مینڈے اور اس بیل کی تعریف کرنا۔ یہ اگر ذہن میں رکھ کر تم قربانی کرتے ہو تو اس قربانی کا اثر میرے اور آپ کے دلوں پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت آ گیا ہے، اب پھر وقت پلٹ کر آیا ہے، 1450 برس کے بعد پھر انڈیا کی، ہندوستان کی سرزمین پر وہ وقت پلٹ کر لایا جا رہا ہے جس طریقے سے میرے نبی کے دور میں مسلمانوں کو ستایا اور تنگ کیا جاتا تھا، اور حالات میرے اور آپ کے ملک کے ریاستوں کے، محلوں کے، شہروں کے یہی بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بیچارہ مسلمان ہے کہ جمعے کو بھی جلدی نہیں آ سکتا۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے
ان 10 راتوں کی قسم کھا کر کہا 2 ذمہ داریاں دی مسلمانوں کو. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر. اللہ اکبر، قسم ہے فجر کی. اللہ قسم کھا رہا ہے فجر کی، اور یہ تمام کی تمام امت فجر میں سو رہی ہے. کون سے اللہ کو مانتے ہو بھائی؟ کوئی اور خدا ہے تمہارا؟ کوئی اور اللہ ہے تمہارا؟ کوئی کارساز ہے تمہارا؟ کوئی ہے جو صحت دینے والا ہو؟ کوئی ہے جو مشکلات سے نکالنے والا ہو؟ کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو؟ کون ہے جو بیماریوں میں شفا دینے والا؟ کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے؟ اگر ہے تو اسی کو تراش کر تم زندگی گزار لو. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. سوتی بڑی ہے قوم، ذرا پانی پڑ گیا تو سو گئی قوم، زیادہ کھا لیا تو سو گئی قوم، ولیمے میں ناچ کے آیا تو سو گئی قوم. کدھر جا رہی ہے زندگی؟ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں؟ یہ ہم کیا چاہتے ہیں آخر؟ کیا امید رکھتے ہیں اللہ سے؟ فیل ہو گئی قوم، فجر کی نماز میں فیل ہو گئی قوم. کسی کا قول ہے، مجھے نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن کسی کا یہ قول ہے کہ دشمن کو تم پسپا کرنا چاہتے ہو، دشمن کو ہرانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پوری کی پوری امت فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا شروع کر دے. جب فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر یہ قوم ایک سمندر کے مانند معاشرے میں پھیل جائے گی، دشمن تل کر کے ایسے ہی مر جائے گا. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو. لیکن کہاں ہے دوست؟ کون چھوڑتا ہے بستر؟ چھوڑتے ہو بستر؟ رات کے 2 بجے تک دوست کے ساتھ گپے بازی ضرور کرو گے، لیکن اللہ نے فجر کی قسم کھائی، چھوڑو جی، اللہ معاف کرنے والا ہے. استغفر اللہ، بالکل معاف کرنے والا ہے اللہ. مجرموں سے بات نہیں کرتا ہوں بولے اللہ، بالکل معاف کرنے والا ہے نا. مجرموں سے بات نہیں کرتا ہوں بولے اللہ، معاف کر دیا تمہارے کو جہنم میں جانے کے واسطے. اب تم تیار ہو جاؤ، کیا کرنا ہے اللہ کا. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ اکبر. محدثین، مفسرین، علماء نے بہترین انداز میں بات کو لکھا کہ وہ راتیں عید الاضحیٰ کی ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں. اللہ اکبر. کیا ہم نے کبھی ایک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے؟ ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی کبھی ہم نے تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ ایک رات کو قرآن کی تلاوت مکمل کی ہے؟ ایک رات اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم. تجارت اور کاروبار والے تجارت میں اپنے 10 راتوں کو گما دیا. شادی بیاہ میں جانے والوں نے رات بھر جاگ کر 10 راتوں کو گما دیا اور اپنی زندگی کو تباہ و بربادی کے طرف لے کر کے چلا گیا. پھر شکوا کرتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشانی آ رہی ہے، اماں کی صحت خراب ہو رہی ہے، بابا ایسے ہی نکل گئے، بیٹا پریشان کر رہا ہے، بیوی ستا رہی ہے، پڑوسیوں سے تنگی ہو رہی ہے، محلے میں پریشانی ہو رہی ہے، پرشاسن پریشان کر رہا ہے. ارے مقدر میں تو تم نے اپنے آپ سے لکھ لیا، فجر کی نماز کو ضائع کر کے پریشانیاں لکھ لیا اپنے مقدر میں. ان 10 راتوں کی بے حرمتی کر کے پریشانیاں تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا. پھر کہتے ہو کہ یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، یہ تبدیلی نہیں آ رہی، وہ تبدیلی نہیں آ رہی. نہیں آ سکتی تبدیلی. وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ذی الحجہ میں قربانی تو دی، لیکن اس قربانی کو یاد رکھ کر 11 مہینے 12 مہینے تک اپنے آپ کو مسمار کرتے رہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ نہ گورے کو کالے پر فوقیت، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر فوقیت. میں یہ نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر آپ نے کہا اے مردو، اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف کیا کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف کیا کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف کیا کرو. ذرا آج کیا معاملہ ہے؟ شادی ہونے کے 3 مہینے کے بعد ڈوری کیس، شادی ہونے کے 3 مہینے کے بعد الگ رہنے کی زندگی، شادی ہونے کے 6 مہینے کے بعد پریشانیوں کی زندگی. کیا ہو رہا ہے آخر؟ میرے آقا نے کچھ اور کہا تھا، میں اور کچھ کر رہا ہوں. مرد آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے ذمہ دار بنایا تھا میرے نبی نے، لیکن ہم نے اپنی ماں کے ہاتھ میں باغ ڈور سنبھال دی، اپنی بہن کے ہاتھ میں باغ ڈور سنبھال دی، اپنی پھپھو کے ہاتھ میں باغ ڈور سنبھال دی، عورتوں کے ہاتھ میں باغ ڈور دے کر کے کہا
کہ بیگم میں تمہارا شوہر ضرور ہوں لیکن فرمانبرداری ان لوگوں کی کرنا. جب تم نے قانون کو بدل دیا, اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں مداخلت کی, تم سدھارنا تھا اپنی بیوی کو. اللہ کے نبی نے کیا کہا اسی خطبے کے اندر؟ کہا کہ جب بیوی اگر ستائے تو بستر سے پہلے الگ کر دو میاں, بستر سے الگ کرو. اگر نہیں سدھرتی ہے تب بھی اس کی پیٹھ پر ہلکی ہلکی 2 مار مارو. آج کیا معاملہ ہے؟ آنکھیں پھوڑی جا رہی ہے, کال سجایا جا رہا ہے, سر پھوڑا جا رہا ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں. وہ لڑائی گھر سے نکل کر محلے اور باہر تک آئی جا رہی ہے. ساس نے سالے نے بہن بھائی کا قتل کر دیا, بہن بھائی نے سالے کا قتل کر دیا. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اس نے بیوی کو ستایا, بھائی کو غصہ آیا, بہن بھائی کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. اسی قتل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں, تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے, حرام. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا, حرام قرار دیا. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ زمین کی چکر میں قتل, لڑکی کی فکر میں قتل, بیوی کی سکاوٹ میں قتل, گھر کے معاملات میں قتل, ظلم, بربریت. ارے کون سی قربانی دی بھائی تم نے؟ کون سی قربانی دی؟ صحابہ نے بھی قربانی دی اور خطبے کو سنا اور صحابہ عمل پیرا ہو گئے تھے. لیکن آج میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے کہ تمام کی تمام باتوں کو سنتا ہوں اور اس کے باوجود اپنے کان پر جو نہیں چلتی, تو پھر آپ کی قربانی معلق ہے, معلق. نہ آسمان پہ پہنچتی ہے, نہ زمین پر آتی ہے, نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے, نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے, نہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. اسی لیے کہ تقوی کی بنیاد پر جو قربانی ہوتی ہے تو پوری نفسانی خواہشات کو بھی چھری کے نیچے ڈال کر چلا لیتا ہے آدمی. تمام خواہشات اپنی جگہ. آخری بچی کی شادی ہے بھائی, محرم میں نہیں کرنا. دیکھو محرم اچھا مہینہ نہیں ہے, نعوذ باللہ آپ کے ابا بنائے, ہاں گھر کی نانی بنائی ہے مہینے کا نام. محرم میں نہیں کرنا, ربیع الاول میں کریں, اچھا مہینہ رہتا. یہ قربانی دیا, اعزاز حاصل کیا, اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کیا. لیکن بچی کی جب شادی آ گئی ربیع الاول میں تو ارمان ہے ہمارے, ارمان. آخری بچی ہے, پھر کب ہوتی نہیں معلوم ہمارے گھر میں شادی. ارمان نکالنا ہے. اب باجا بھی رکھا جائے گا, شادی خانہ بڑا بھی لیا جائے گا, ناچا بھی جائے گا, آرکسٹرا بھی رکھا جائے گا. پوچھا گیا بھائی ابھی تو قربانی دیے تھے, پھر یہ کیا ہے؟ ارے ارمان ہے بھائی, اماں کی خواہش ہے نا, ضعیفی میں ہے اماں, کب نکل جاتے نہیں معلوم, منحوس خواہش کو پوری کر رہا بیٹا. استغفر اللہ. کون سی قربانی بھائی؟ کون سی قربانی دی پھر آپ نے؟ کیا سمجھ کے دی قربانی آپ نے؟ گوشت کھانے کے لیے, چمڑا بانٹنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں دی. اللہ کی خوشنودی کے قربانی اگر دیتے ہوتے تو یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوتی. پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں, سود کے خاتمے کے لیے میں آیا ہوں. اب کے بعد کوئی سود نہیں لے گا, سود کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور میں اپنے خاندان والوں کا جو بھی سود ہے اسے میں معاف کرتا ہوں. سب سے پہلا سود میں معاف لوگوں کے لیے کر دیتا ہوں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود, یا عباس بن عبد المطلب کا سود. اب کوئی سودی نظام نہیں چلے گا دنیا میں. حرام اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. اللہ کے رسول نے تو ایک خطبہ دے کر کے سمجھایا نا کہ بابو یہ بھی ایک قربانی ہے, اس نظام کو ختم کرنے کے لیے تم کو ٹھہرنا پڑے گا. اب جبرائیل آنے والا نہیں ہے, جبرائیل آنے والا نہیں. اسرافیل تیار ہے, ہاتھ میں سور لیا ہوا. میکائیل پانی برسانے کے لیے تیار ہے. ملک الموت اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے تاک میں ہے, کون سی آبادی کو ایک ساتھ لے لیا جائے, کون سے ملک کو غرق کر دیا جائے, کون سے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. تیار ہے فرشتے. اور 5واں فرشتہ کوئی نہیں آنے والا کہ یہ سودی نظام کو ختم کرنا, ایک نیا فرشتہ آئے گا.
یہ ذمہ داری تو تم لوگوں کی ہے اور ہم لوگوں کی ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ قوم سود میں ملوث ہو جا رہی، بہت سود لے لیے، سود بہت لیا جا رہا، سودی نظام، ارے ختم کرنے کا پروگرام بناؤ بابا۔ سب کچھ معلوم ہے، سود پھیلتے چلا جا رہا، حلال ختم ہو رہا ہے، حرام بڑھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے پر اس قوم کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ بچنا ہے اور بچانا ہے۔ طریقہ کیا ہو؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اور کہا بیت المال کا نظام قائم کرو، اعلیٰ پیمانے پر بیت المال قائم کرو، مالداروں سے پیسے لے کر بیت المال میں جمع کرو، غریب غرباؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے مدد کرو، اور دشمن سے اگر لڑنا ہو تو اسلام کے ہتھیار خریدنے کے لیے جو ہے اس رقم کا استعمال کرو۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کوئی آتی جاتی یا بیکار کی غلام حکمرانوں نے کہا؟ نہیں، آقا نے کہا، آسمان سے فرمان نازل ہوا میرے اور آپ کے آقا کے نام، وہ فرمان کو میرے نبی نے لوگوں کے سامنے رکھ کر کے کہا اب اٹھ کھڑے ہو، اگر اب نہیں کھڑے ہوگے تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری زندگیاں اجیرن بنا دی جائے گی، اور مجھے اور آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ میں اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لوں۔ عام کر دیا گیا سودی نظام، اور ہم ایک مرتبہ بھی اس کے خلاف احتجاج کے لیے جمع نہیں ہوئے کبھی نہیں ہوئے۔ بہن کو کسی نے چھیڑ دیا، میری بیوی جا رہی تھی، دھکا مار دیا، میرے گھر کے سامنے گاڑی لگا کر کھڑا ہو گیا تو میں لڑ لوں گا، اتنا لڑ لوں گا کہ جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے تم روز جنگ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہے ہو اور روز اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہو تم، لیکن یہ نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی تیاری نہیں کر رہے ہو تم۔ کب تک یہ مال و زر کا فخر محسوس کرو گے؟ یقین ختم ہو گیا میرے رب سے، یقین ختم ہو گیا۔ فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ، خیال رزق ہے رزاق کا نہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس جو مال رہے گا اس سے زندگی گزرے گی، بھائی آج ختم ہوگا تو آتا کہ نہیں آتا کہ استغفر اللہ۔ کبھی زمین کا کما اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ پانی کھینچ رہے ہیں لوگ، نکال رہے ہیں لوگ، کیا پھر میں بھر پاؤں گا اس؟ استغفر اللہ۔ ہم سے زیادہ تو وہ کنواں اللہ پر توکل کر رہا ہے۔ جو لوگ پانی روز کھینچتے ہیں، روز بھر دیتا ہے، کون بھر رہا ہے؟ وہ کنویں میں طاقت ہے؟ نہیں، اللہ کے پاس طاقت ہے، رازق الرحیم ہے، اس طرف آؤ، کامیابی ضرور ملے گی۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اے لوگوں، جو اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، جو پیغام آسمان سے اللہ نے نازل کیا تھا، کیا میں نے تم لوگوں تک ہو بہو پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ کچھ کمی کر لی؟ 1,24,000 صحابہ کا مجموعہ ایک لفظ میں ہاتھ کو اٹھا کر کے کہا اللہ کے نبی ہم گواہ ہیں اس بات کے، آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی، جتنی باتیں تھی سب آپ نے جو ہے ہم تک پہنچا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی لی اور آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ میری قوم نے گواہی دے دی کہ میں نے ان تک کوئی بات نہیں چھپائی، سارے کا سارے پیغام کو تیرے پہنچا دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ میرے نبی نے گواہ اللہ کو بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اب تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اب تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے، جو غائب ہے یہاں سے، جو نہیں آیا، جو علاقے، جو سرحدیں، جو ممالک، جو ایریے، جو محلے، جو قبیلے جن تک میری بات نہیں پہنچی ہے، میں تم پر یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ ابھی سے، اسی وقت سے نکلو اور ان تک میرے پیغام کو پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی قوم فیل ہو گئی، آپسی رواداری میں بھی قوم فیل، 10 راتوں کے گزارنے میں قوم فیل، اور فجر کی نماز میں ناکام، آپس میں محبت خلوص کا پیغام دینے میں ناکام، اپنے بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے میں ناکام،
اپنے پڑوسی کا حقوق ادا کرنے میں ناکام اور سودی نظام کو ختم کرنے میں ناکام. اب اللہ کے نبی نے ایک ذمہ داری اور دی اور کہا کہ میاں جو لوگ نہیں جانتے ان تک میرے پیغام کو پہنچا دینا. صحابہ کرام نے کیا کیا بھائی؟ ذرا گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لینا نوجوانوں. میں دیکھتا ہوں نا تمہیں رستے میں چلتے چلتے چار دوستاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیٹی ٹاٹا عورتوں کے جیسے ہنسنے کا مزاج مردوں میں آ گیا یہ. اور جب مرد میں زیادہ ہنسنا شروع کر دیے ہجڑے ہو گئی ہے. ہجڑے بولتے ہیں ہنسنے والوں کو, اور کس کو بولتے ہیں؟ اب زنخے وہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. زنخہ کیا بولے گی کیا ہے کہ مولوی صاحب؟ زنخے کے معنی ہے ہجڑا. اور چار دوستاں پانچ دوستاں بیٹھے ٹھیٹی ٹاٹا کر رہے, اتنی زور سے ہنس رہے کہ گھر کی جو ہے نا با محرم اور با پردہ عورتوں تک تمہاری آواز جا کے ان کو ستا رہی. اس لیے پیدا کیا گیا تم کو. اللہ کے نبی نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, چلو. کہاں گئے تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کو سنا تو چین کا رخ کر لیا, چھوڑ دیا آبادی, خاندان قبیلے کو چھوڑ دیا, چین کا رخ کیا. چین میں دعوت و تبلیغ کی اور انہی کے ایمان پھیلانے کی صورت میں آج تک یغور مسلمان وہاں پر موجود ہیں. تم نے کتنوں کو بتایا بھائی اسلام؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا ذرا. نریش, سریش, سنیتا, گیتا, ڈیسوزا, جان تمہارے دوست احباب میں سے ہیں نا؟ تم نے بتایا کبھی؟ ضرورت نہیں سمجھی تم نے, قربانی تو دے دی. چھرا لیا بیچارہ, مینا تڑپتا رہا, بکرا تڑپتا رہا, 2 گھنٹ پانی پلا دیا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دیا, پیرا رگڑنے پر مجبور کر کے چھوڑ دیا. کیا تم نے کبھی اپنے نفس پر قربانی چلائی ہے؟ کبھی چلائی ہے اپنے نفس پر قربانی؟ پیغام کو پہنچایا ہے؟ تم نے جب پیغام کو پہنچانا بند کر دیا اور پھر ہندوستان کا مایاناس ادارہ ذاکر نائک کا بند ہوا, دعوت و تبلیغ کا پروگرام ختم ہوا, غیروں تک ان باتوں کو پہنچانے کا نظام ختم ہوا, جیسے ہی یہ نظام ختم ہونا تھا, جہاں دعوت و تبلیغ کا مزاج اور نظام ختم ہوتا ہے وہاں پر تباہیاں 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 بربادیاں ہمارا مقدر بنا دی جاتی ہیں. اور آج یہی معاملہ ہے کہ قانون بنایا جا رہا ہے, بن چکا ہے, صرف دستخط ہونا باقی ہے. 2 چیزوں کے لیے ذہن میں رکھ لو ان باتوں کو. ایک ایکساں سول کوڈ کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے, بن چکا ہے, سائن مارنا باقی ہے. جس وقت سائن ہو جائے گی اس وقت میں یہ داڑیاں رکھنے کے لیے بھی تڑپو گے, اس وقت میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے کے لیے تڑپو گے, اس وقت میں اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے ترسو گے, اس وقت اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تڑپو گے. تمہارے خلاف قانون بن چکا ہوگا. جب تک کیا منتظر ہے میں اور آپ؟ ایک یہ قانون, دوسرا قانون, اب کوئی مذہب والا آدمی کسی دوسرے مذہب تک اپنے مذہب کی بات نہیں بتا سکتا, نہیں بتا سکتا. ختم. جو چاہے وہیں پر محدود رہ جائے. سب کچھ ہو چکا اس سرزمین کے اوپر, تم بے غیرتی کی زندگی گزارتے رہے. بچیوں کی عصمتیں داؤ پر لگ چکی. نئے اپلیکیشن بنا کے ہماری بچیوں کے برقعوں کو اتارا جاتا رہا, اور تم بیچارے رات میں اچھا کھا کے جمعے کو 4 5 6 8 آدمی, اس کے بعد خطبہ ختم ہوتے ہوتے مسجد کو بھر جانا. لعنت ہے اس زندگی کے اوپر. اللہ کے لیے تم اگر جلدی آنے کی قربانی نہیں دے سکتے تو تمہارے بکرے کی قربانی بھی قبول نہیں ہو سکتی. وہ قربانی اللہ کرا کے احساس دلا رہا ہے کہ ہر نیند کی قربانی دو, احساسات کی قربانی دو, جذبات کی قربانی دو, نفس کی قربانی دو, ہر چیز کی قربانی دو, تو پھر وہ قربانی بھی قبول ہوگی. کہاں ہے تمہارے پاس؟ باتیں بڑی بڑی ہے, بہت بڑی بڑی باتیں. ایسا ہو جانا, ویسا ہو جانا, ایسا کر دینا, ویسا کر دینا, وہاں چلے جانا, یہاں جانا, وہ کھا لینا, وہ پی لینا, گھر ایسا ہونا, گاڑی ایسی ہونی, بیلنس ایسا ہونا, سسرال ایسا ہونا. سو پوری خواہشیں ہیں زندگی کی, لیکن زندگی فنا ہونے کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہمارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا, کہا جو پیغام پہنچا دیا ہے, تم نے گواہی دی کہ میں نے پہنچا دیا ہے, اب یہی پیغام کو تم نکلو
دوسرے ممالک، دوسرے قبیلے، دوسرے علاقوں تک چلے جاؤ، صحابہ کرام نکل کے جدھر منہ تھا ادھر چلے گئے علماء. کدھر ہے؟ آج جمعے کو آئے تو وہ جمعے کو آتے تم مسجد کو، بیچ میں وقت نہیں ملتا. ملا بھی تو چبوترے پہ گزار دیتے، ملا بھی تو رات بھر 2 بجے رات تک جگتے، عین فجر کے ٹائم پہ بستر کو گرم کر دیتے. تمہاری تو حالت یہ ہے نا. ہمارا تو کام ہے بولتے رہنا انشاءاللہ، آخری سانس تک بولیں گے انشاءاللہ العزیز، آخری سانس تک بولتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طریقے سے بولتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. جو سدھر گیا سدھر گیا، جو نہیں سدھرا اللہ اس کا نگہبان بھی نہیں ہے. یاد رکھو اللہ غافل کی مدد نہیں کرتا کبھی بھی. آخری پیغام میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو دانتوں تلے مضبوط پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا 2 چیزیں بتا دیجئے. وہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری میری سنت، میرا طریقہ. یہ 2 کو تم سنبھال کے رکھنا، کبھی تمہارا بال باںکا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آج ہم نے کیا کیا بھائی؟ یہ میری جماعت، یہ تیری جماعت، یہ میرا عالم، یہ تیرا عالم، یہ میرا مفتی، یہ تیرا مفتی، یہ میرا حصول، یہ تیرا اصول، یہ میری سوچ، یہ میری سوچ، یہ انہوں نے ایسا کہا تھا، یہ انہوں نے ایسا بولا تھا. ارے استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو. اور یہ قوم چھوڑ کے سمجھ رہی ہے جنت میں جاتی، یہ قوم ان کے قدموں پہ جھک کے سمجھ رہی ہے جنت یہیں سے ملتی. یہ قوم سمجھ رہی ہے جھوٹے پیالے پی کے جنت مل جائیں گی، آب کوثر مل جائیں گا. جھوٹ ہے. 2 چیزیں پکڑ لو، یاد رکھنا اس بات کو. نہ میری قوم کو، نہ اس نبی کی امت کو قرآن پڑھنے برابر آتا، نہ احادیث پڑھنے برابر آتا. پھر بھی امت ہے. استغفر اللہ. کدھر ہماری زندگیاں ہیں دوستو؟ کدھر ہماری زندگیاں ہیں؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا پھر بھی نبی کی امت، حدیث پڑھنے نہیں آتا پھر بھی نبی کی امت، وضو کا طریقہ صحیح نہیں معلوم پھر بھی نبی کی امت، نماز کا طریقہ صحیح نہیں معلوم پھر بھی نبی کی امت، کلمے کا مفہوم نہیں معلوم نبی کی امت. 13 برس نبی نے کیسی مشکلات جھیلی نہیں معلوم نبی کی امت. 10 برس تک اللہ کے نبی نے مدینے میں کیا پیغام دیا وہ نہیں معلوم نبی کی امت. صحابہ میں کیسی محبت تھی نہیں معلوم وہ نبی کی امت. استغفر اللہ. کچھ بھی نہیں معلوم پھر بھی نبی کی امت. کچرے سے خوشبو کی امید لگانا میں سمجھتا ہوں بے وقوفی کی علامت ہے. کچرے سے تعفن نہیں پھیل سکتا ہے، خوشبو نہیں پھیل سکتی. اور میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہ کیا ہم خوشبو پھیلا رہے ہیں یا بدبو پھیلا رہے ہیں. خوشبو پھیلانے والوں کے صفات کیا تھے اور بدبو پھیلانے والوں کے صفات کیا ہیں، اس کا ذرا مشاہدہ کرنا. بیٹھیے ایک دن کی زندگی کا جائزہ لے لو اپنی زندگی کا، اور پھر محاسبہ کرو کہ میری زندگی کچرے دان جہنم دان بننے والی ہے یا جنت میں اعلیٰ مقام اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. چہرے پر نظر ڈالو، اعمال پر نظر ڈالو، عبادتوں پر نظر ڈالو، صدقہ خیرات پر نظر ڈالو، ذکر و اذکار پر نظر ڈالو، قرآن کی تلاوت پر نظر ڈالو. ہر چیز نیکی جو کر رہے ہو اس پر نظر ڈال کر سوچو کہ یہ کہاں لے جائیں گی، یہ چھوڑنے سے کیا ہوگا. آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس. صرف یہ نہیں سمجھنا کہ دمبے کی قربانی دے دیا ختم اب آزاد ہو گیا، نعوذ باللہ. نہیں 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 نہیں. احساس دلایا گیا. ہم نے عید کے خطبے میں بھی ایک احساس آپ کو دلایا تھا کہ اسلام اتنا پیارا اور بہترین مذہب ہے کہ اسلام کا آخری مہینہ بھی شہادت پر، قربانیوں پر ابھارتا ہے قربانی کی شکل میں. اسلام کا نیا سال کا نیا مہینہ 1 تاریخ عمر بن خطاب کی شہادت میں تمہیں قربانی پر ابھارتی ہے. بھول گئے؟ زیادہ کھا لیا نا. نہاری بنی ہوگی، بوٹی کا سالن پکا ہوگا، اچھا زبردست مسالے دار گوشت بنا لیے ہوں گے. چلو دوستوں کو جمع کر لو، ان کو جمع کرو، ان کو جمع کرو، کھاؤ بھائی. سال میں 1 مرتبہ تو کھانے کو ملتا ہے، کھاؤ. پھر تنا کے سو جاؤ، بات ختم. اذان وہی ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارا جا رہا ہے. میری کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابھی تو کھایا ہے بھائی، رات کو 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، بارش بھی ہو رہی ہے، سردی کا موسم بھی ہے، کیسے اٹھا جائے؟
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ارادے، یہ عزائم جھوٹے لے کر کے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس ملک میں میرا نظام بحال کر دے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرعونی اور یہ حامانی یہ قانونی حکومتیں ختم ہو اور یہ جو ظالمانہ حکومتیں ہیں یہ ختم ہو، لیکن میں اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا، اللہ نہیں لا سکتا، میں حرام کا کھاؤں گا، حرام کا پہنوں گا، حرام کی سواری، ہر چیز حرام کا استعمال کروں گا، لیکن میں اپنے آپ میں تبدیلی نہ، تبدیلی لانا تو تم لا لو بھائی۔ استغفر اللہ، اگر یہ فکر ہے تو پھر اپنی قربانی کا جائزہ لینا جو تم نے دی ہے، وہ قربانی کا جائزہ لو، سمجھ میں آئے گی بات کہ کس چیز کی تم نے قربانی دی، کیا نظریات سے جی، کیا سوچ وچار رکھ کے دی، کیا احساس کے تحت دی، وہ قربانی کا مقصد اور مطلب کیا تھا، اس قربانی کے پیچھے کے راز کیا ہے، وہ قربانی آئندہ کیا کرنا مجھے سکھاتی ہے، پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا تھا، ہم نے کیا بنا لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام کو ایک بنائے، نیک بنائے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ یہ جو بیزارگی ہماری اسلام کے متعلق ہے میرے پاک پروردگار، یہ بیزارگی کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہر صحابی جیسا ایمان ہمارا تازہ بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے اندر خالد بن ولید جیسے حوصلوں کو پیدا فرما میرے پاک پروردگار، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طاقت پیدا عطا فرما میرے پاک پروردگار، ابوبکر صدیق جیسا بردبار ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار، عثمان و غنی جیسا سخی ہمیں بنا دے میرے غفور رحیم، حضرت علی جیسا طاقتور ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار، ابو موسیٰ اشعری جیسا حافظ قرآن ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم کمزور اور ناتوان ہیں میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہم نہتے ہیں میرے غفور رحیم، اس امت میں سے کوئی تو ایک صلاح الدین ایوبی کو ضرور پیدا کر دینا میرے پاک پروردگار، ایک صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے یہ قوم، پیدا کر دے میرے غفور رحیم۔ اس لیے صحابہ کا آنا ممکنات میں سے نہیں، لیکن امتیوں میں سے پھر پیدا کوئی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ عمر مختار کو پیدا فرما دے، یا اللہ محمد بن قاسم کو جنم دے دے میرے پاک پروردگار۔ اسی ہندوستان میں ایک عورت کی عصمت بچانے کے خاطر میرا محمد بن قاسم مدینے سے نکل کر ہندوستان کی سرزمین پر آ کر ہندوستان کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا، اس بہن کی عزت کو بچا لیا تھا، لیکن اے اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری ہی کئی معصوم بچیوں کی عصمتیں لوٹ کر ظالم قتل کر رہے ہیں، کئی نوجوان بچیوں کے پردوں کو ساک کیا جا رہا ہے، کئی نوجوان بچیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ان نوجوانوں میں سے کسی کو تو ایک کو محمد بن قاسم بنا دے اس ملک کے لیے اللہ۔ یا اللہ محمد بن قاسم کی ضرورت ہے اس ملک کو، اللہ بنا دے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔